وہ شیروان عادل بادشاہ اپنی حکومت کے اندر، اپنی سلطنت کے اندر سیر کرنے کے لیے گیا، اور بادشاہ کا روپ اتار کر ایک فقیر کا بہروپ، ایک مسافر کا بہروپ جیسا دھار لیا بہروپ، اور وہ میرے عزیزو وہاں جا کر کھڑا ہو گیا اپنے باغ کے پاس۔ مالی کو یہ پتہ نہیں جس کا باغ ہے وہ خود دروازے پر آ کے کھڑا ہوا۔ مالی سے کہنے لگا مسافر ہوں، دور دراز کا سفر ہے، اگر تو اجازت دے تو تیرے باغ میں بیٹھ کے تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ اجازت مل گئی۔ اگلی مرتبہ کہنے لگا اگر اجازت ہو جائے تو اپنے باغ کے چشمے کا، کنویں کا مجھے کسی مٹکے کا پانی پلا دے۔ مالی کہنے لگا پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوگا، دور دراز سے، پتہ نہیں اس کی حالت بتلا رہی ہے، کبھی اس نے انار کا شربت پیا ہوگا یا نہیں پیا ہوگا۔ اس نے ایک درخت کی ٹہنی سے انار کو توڑا اور ایک برتن کے اندر نچوڑا، اور نچوڑ کر بادشاہ کو پلا دیا۔ یہ نہیں پتا تھا فقیر پی رہا ہے کہ سلطنت کا بادشاہ پانی وہ شہد وہ انار کا شربت پی رہا ہے۔ جب پورا کا پورا گلاس پانی کا پیالہ اندر اتارا، کہنے لگا کتنا، اللہ اکبر، اس انار کا شربت کتنا میٹھا ہے، اس باغ کا انار کتنا خوبصورت ہے، انار کا دانہ کتنا میٹھا ہے کہ اس کا شربت پی کر، جوس پی کر میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اب وہ کیا کہہ رہے، نہیں جی نہیں، میں نے گوڈی بڑی اچھی کی تھی، نہیں جی نہیں، میں نے کھاد بڑی اچھی ڈالی تھی، نہیں جی نہیں جی، میں رات کو رکھوالی کرتا ہوں، نہیں جی نہیں جی، آپ کو کیا پتا دن رات میں نے کر رکھا ہے، کیا بتاؤں، میرا مالک بڑا تنگ ہے، کام میرے سے زیادہ لیتا ہے، سارا باغ میں سنبھالتا ہوں، دیکھو جی میں اندر باہر کے سارے کام کرتا ہوں، میرا مالک مجھے پیسے نہیں دیتا۔ ایسی کوئی بات نہیں کی۔ سوال کیا ہو رہا ہے، اس انار کا جو شربت انہیں پلایا بہت میٹھا اور بڑا بہترین ذائقہ، بڑا ٹھنڈا ہے۔ اب وہ کیا کہنے لگا کیوں نہ ہو اس حکومت کا جو سربراہ ہے، اس سلطنت کا جو بادشاہ ہے، وہ بہت نیک اور عادل ہے۔ اثر کہاں پڑ رہا ہے؟ فروٹ کے اوپر۔ اور عدل کہاں ہو رہا ہے؟ حکومت کے اندر ہو رہا ہے۔ ایک انار کے درخت پر حاکم کی نیک نیتی کا اثر پڑ رہا ہے۔ بادشاہ سلامت کے دل کے اندر خیال آیا کہ جاتے ہوئے ایک گلاس پانی کا، شربت کا میں اور اس سے مانگ لوں گا، کیا پتہ دے دے گا، کیا پتہ ناراض ہو جائے گا۔ جانے لگے، سکون لے لیا، کمیاں جانے لگا، کیا پتا زندگی دوبارہ یہاں لے کے آئے یا نہ آئے۔ لیکن دل کے اندر جب پانی کا گھونٹ شراب، وہ میرے عزیزو شربت کا پیالہ جب منہ کے لگا، جب شربت کے انار کی مٹھاس محسوس کی، فوراً کہنے لگا سلطنت میں واپس جاؤں گا، اور یہ باغ جو ہے وہ اپنی ملکیت کے اندر اپنی سلطنت کے لیے لے لوں گا، تاکہ میرے محل کے اندر جب بھی دسترخوان لگا کرے تو اسی باغ کا، اسی درخت کا فروٹ میرے پاس آیا کرے۔ یہ دل کے اندر خیال آیا۔ کمیاں میں جانے لگا، مجھے ذرا شربت دوبارہ پلا دے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یوں نہیں کہتے 400 روپے کلو نے، دوبارہ میرے عزیزو جب شربت وہ انار کو یوں کر کے رس نچوڑا اور پیالے کے اندر ڈالا، کمیاں پیجئے، پہلا گھونٹ بھرا، اتنا ترش نکلا، کہنے لگا اما کیا ہوا، درخت بدل گیا یا تیری نیت بدل گئی؟ کہا ہوا کیا؟ کہا اللہ کے بندے پہلا گلاس پلایا اتنا میٹھا تھا، دوسرا پلایا اتنا ترش کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا میاں میں تجھے حقیقت بتلا دوں کیا ہے؟ کہا پہلے لگتا ہے پانی پہلے شربت پیا، تجھے میٹھا لگا، کہاں اب میں درخت بھی وہی ہے، ٹہنی بھی وہی ہے، پہلے آگے والا انار توڑ کے لایا تھا، اب اس سے پیچھے والا انار توڑ کے لایا۔ کہنے لگا ٹہنی بھی وہی، درخت بھی وہی ہے، جڑ بھی وہی ہے، اور ایک ٹہنی سے انار توڑ کے لایا، یہ میٹھا کیسے ہو گیا، یہ ترش کیسے ہو گیا؟ کہ بات انار کے دانے کی نہیں ہے، لگتا ہے وقت کے بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا۔ ایک ٹہنی کا درخت، نیت اچھی، دانا میٹھا، نیت خراب، اسی ٹہنی کا دانا کڑوا۔ اللہ اللہ،
آج موجودہ جو حالات ہمارے پاس آ رہے ہیں میرے عزیزو، لوگوں نے قرآن پاک کی اکثر صورتیں لکھوا کے دکانوں پہ لگوا رکھی ہیں۔ قرآن دیکھنا ہی برکت ہے، اس کا پڑھنا ہی برکت ہے، اس کا سننا ہی برکت ہے۔ ایک آیت میرے عزیزو قل اللہ کی آیت ہے، اس سے تائی قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، لیکن میرے عزیزو کتنا قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے؟ پورے پاکستان کے مدرسوں میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ اس سال میرے عزیزم اللہ اکبر ہمارے ملتان کے اندر جو میرے عزیزو وفاق المدارس ہے، اللہ اکبر، اس کے اندر 1.25 لاکھ بچے امتحان دے رہے ہیں۔ 1.25 لاکھ بچوں نے امتحان دیا، 45,000 علماء نے امتحان دیا، جس کے اندر 25,000 بچی عالمہ بنی اور 13,000 وفاق سے، باقی دوسرے وفاق علیحدہ ہیں، دوسرے بورڈ علیحدہ ہیں۔ جو وفاق سے الحاق نہیں ہے ان کی اپنی ترتیب و مدرسے علیحدہ ہیں۔ میرے عزیزوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ 1.25 لاکھ بچوں نے پورے سال میں کتنا قرآن پڑھا ہوگا؟ لیکن پھر بھی میرے عزیزوں ہمارے ملک کے اندر حالات میں تبدیلی کوئی نہیں آ رہی ہے۔ 1.25 لاکھ بچے سال میں کتنا قرآن پڑھا ہوگا بچوں نے؟ سوچو تو صحیح۔ کتنے زائرین میرے عزیزو اللہ کے گھر کو دیکھ کے آتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں، کتنے میرے عزیزو وہاں سے زمزم لے کے آتے ہیں، کتنے وہاں سے کھجوریں لے کے آتے ہیں، لیکن رب اکبر کی قسم ہے، کیا تمہیں میرے عزیزو کتنا میرے عزیزو حاجی لاکھوں کی تعداد میں عمرہ کرنے حج کرنے جاتے ہیں، کتنی تسبیح پاکستان آتی ہوگی، کتنا مسلح پاکستان آتا ہوگا میرے عزیزو، کتنے مسلح پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوں گے، کتنی تسبیح پر اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، اتنے پڑھنے والوں کے باوجود بھی پھر میرے عزیزو بتاؤ دنیا کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ ارشاد فرمایا تھا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فرمایا جب تک ایک بھی زمین پر اللہ اللہ کرنے والا باقی رہا، ساتوں آسمان اور کا زمین کا، دریاؤں کا، ہواؤں کا، درختوں کا، فرشتوں کا اور رنگ رنگوں کا، جانوروں کا، پانیوں کا، سارا نظام ایک ایک اللہ والے کے کہنے پہ باقی رہے گا۔ لیکن میرے عزیزو یہاں تو اللہ اللہ کہتے لوگ گونگے ہو گئے، اللہ اللہ کہتے لوگ قبروں میں چلے گئے۔ قبرستان میں کتنا قرآن پاک لکھا ہوا، دکانوں پہ کتنا قرآن پاک لکھا ہوا، مدرسوں کے اندر کتنا قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، گھروں کے اندر کتنی بیویاں صبح صبح بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتی ہیں، مسجد کے اندر کتنا قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ اب برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، رب اکبر کی قسم ہے کوئی پاکستان کے اندر چھوٹی بڑی مسجد ایسی نہیں جہاں تراویح نہ پڑھائی جا رہی ہو، اکا دکا کی میں بات نہیں کرتا، گھروں کے اندر ختم قرآن ہوں گے، 6 روزہ 1 روزہ 3 روزہ قرآن پاک ہوگا، بڑے جوان قرآن پاک پڑھیں گے، لیکن ایمانداری سے بتاؤ خوشحالی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کے گھر میں 10 دن بیٹھ کے اعتکاف کریں گے، ملک اور ملک کے اندر رہنے والے تباہی تزلزل کی طرف کیسے جا رہے ہیں؟ مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے؟ مہنگائی کی شرح کیوں کم نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ کی نافرمانی عروج پر کیوں بے پردگی زیادہ کیوں ہو رہی ہے؟ رونے والوں کی کمی نہیں، پاکستان کے لیے بیت اللہ میں دعا ہو رہی ہے، پوری دنیا کے اندر دعا ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے منبر رسول محراب رسول پہ دعا ہو رہی ہے، لیکن میرے عزیزو پھر بھی تبدیلی کوئی نہیں آ رہی ہے۔ فرمایا الہ العالمین آپ بتا دیں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ فرمایا مین پاور سے بجلی تو پوری مل رہی ہے، اللہ اکبر، تار بھی صحیح ہے، لیکن اندر کا جو میٹر لگا ہوا ہے، اس میٹر کے ساتھ جو کنیکشن ہے اس کے اندر خرابی پیدا ہوئی ہے۔ جب تک وہ میٹر کو اللہ اکبر میٹر کو درست نہیں کرو گے، پاور تو تمہارے پاس آتی رہے گی، لیکن اندر کی تار تمہاری ڈیمیج ہو کر تمہارے مزاج کو، تمہاری زندگی کے اصولوں کو خراب کرتی رہے گی، مزاج نہیں بننا اندر کا۔ 12 بجے تک، 11 بجے تک صبح میرے عزیزو سو رہے ہیں، کس پاگل نے کہا کہ رات کو 4 بجے تک جاگو؟ میرے عزیزو اللہ اکبر، ایسا نہ آنے والے وقتوں میں آ جائے حی علی الموبائل، حی علی النیٹ، حی علی الیوٹیوب، یہ آوازیں نہ آ جائے میرے عزیزو۔ جب قول اللہ کے بندے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح سننا چھوڑ دیں گے، پھر شیطان کی دعوت عام ہو جائے گی۔ ہو گئی عام؟ نشیوں کی طرح میرے عزیزو، جس کو جہاز بولتے ہیں، اللہ اکبر میرے عزیزو، یہ ماڑکو 4 بجے تک پھر رہے ہیں، یہ ہوٹلوں کے اوپر بیٹھے اپنی زندگی کی ساری ترتیب کو خراب کر رہے ہیں، اپنی صحت کو خراب کر رہے ہیں، نیند کا پورا نہ ہونا، وقت پر نیند کا نہ آنا طبی لحاظ سے بھی صحت کی خرابی مزاج کا ذریعہ بنتا ہے، اور اسلامی لحاظ سے بھی نبی طریقے سے بھی میرے عزیزو مزاج کی خرابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اندازہ تو لگا جو ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کے آگے قرآن پڑھ سکتا ہے اور
सारा दिन लोगों के पत्थर खा रहा है, बताओ तो सही फिर वो रात को सुकून की नींद क्यों सो रहा है? मेरे अजीजों, सुबह अल्लाह का जिक्र हो रहा है, तहज्जुद में अल्लाह का जिक्र हो रहा है, फजर की नमाज में अल्लाह का जिक्र हो रहा है, नबी की आंखें बंद होती हैं, दिल अल्लाह का जिक्र करता रहता है, नबी का ख्वाब भी वही होता है। लेकिन क्यों फरमाया मैंने अपने आप को, वो जो 3 शख्स हाजिर हुए थे, 3 नबी के सहाबा हाजिर हुए थे, एक कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कभी अफ्तार नहीं करूंगा, रोजाना ही मैं रोजे रखा करूंगा। एक कहने लगा अल्लाह गनी, मैं सारी रात जागा करूंगा और मैं कभी रात को नहीं सोऊंगा। एक कहने लगा मैं सारी रात जागूंगा कि कभी मैं रात को नहीं सोऊंगा। तीसरा कहने लगा मैं निकाह ही नहीं करूंगा। आपने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूं तो मेरे से ज्यादा इबादत वाला है, मैंने निकाह भी किए, मेरे बच्चे भी हैं, और जो मेरे मिजाज पे नहीं चलेगा, फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी तरतीब से हटके तरतीब बनाई वो मेरी उम्मत में से कोई नहीं है। दूसरा फरमाया ओ लोगों, मैं रात को सोता भी हूँ, रात को जागता हूँ, ये मेरा तरीका है, अगर इससे हटके चलेगा फलैसा मिन्नी, उसे मेरा उम्मती कहलाने का कोई नहीं। और लोगों, मैं एक दिन अफ्तार करता हूँ, कभी 2 दिन अफ्तार करता हूँ, एक दिन रोजा रखता हूँ, इस तरतीब से चलेगा कयामत के दिन अपना हाथ मेरे हाथ में पकड़ाएगा। अगर इस तरतीब से नहीं चलेगा तो दुनिया में भी उसका मेरा रिश्ता कोई नहीं, मैदान माशर में भी उसका मेरा रिश्ता कोई नहीं है। मिजाज नबवी। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इनके मिजाज की थोड़ी सी खिलाफ बात आ रही है। जब रात को मेरे अजीजों 4-4 बजे तक सोएंगे तो डॉक्टर तैयब की नमाजें भी मेरे अजीजों आगे पीछे होंगी। क्या करें, क्लिनिक पे मरीज का रश होगा, लेकिन करते नहीं है ये। फिर डॉक्टरों का भी मिजाज बादशाहों वाला बन जाएगा। डॉक्टर रूम में है, डॉक्टर चाय पी रहे हैं, डॉक्टर साहब के पास अभी मीटिंग चल रही है, मरीज पागल होंगे, का 5 नहीं 10,000 डबल फीस का टोकन लूंगा, मेरी तशखीस करा दो। अल्लाह फरमाते हैं तशखीस तो मैंने कर दी, तशखीस मैंने कर दी। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा फलहुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। एक ही बात थी, ईमान की हालत हो, अमल अच्छे कर ले, ए बंदे दुनिया की जिंदगी तेरी मर्जी के मुताबिक बना दूंगा। वमन आरगा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ग़ल्क़ा, अगर मेरी मर्जी पर अपनी मर्जी थोपेगा तो मैं तेरी जिंदगी इतनी तंग कर दूंगा, अल्लाह अकबर, तो मौत मांगेगा तो तुझे मौत भी कोई नहीं आएगी। वादा कुरान का। अब मिजाज क्या होता है, और चल यार इनू समझ नहीं, तू ही कुछ कर लेंदा, तू ते समझदार सी। अल्लाह ने इसका भी मेरा अजीजों मुंह तोड़ जवाब दिया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अगर तुम्हें अपनी हालत पे रहम नहीं आता तो मैं अल्लाह को भी तुम्हारी हालत पे रहम कोई नहीं आता। दफा हो जाओ, निकलो यहां से। ला युगय्यिरु, खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जिस कौम को फिक्र ना हो अपनी हालत के बदलने का। अल्लाह कहते हैं क्या मुझे क्या, मेरा दीन इतना सस्ता नहीं है, मेरा दीन इतना सौखा नहीं है, मैं तेरे आगे ले लेके फिरूं, दीन कबूल कर ले, दीन कबूल कर ले। चमड़ा आमना के लाल का उधड़ा, यहां तक ताइफ की गली में मेरे अजीजों आसमान की तरफ मुंह करके देख के रो रहे। जिब्राइल कहने लगे या रसूलल्लाह क्या हुआ, आंखों में क्यों आंसू आ गए? कहने लगे मैंने आज कुछ अपने रब से पूछना है। मिकाईल भी हथियार लेके तैयार खड़ा है, आसमान और बादलों के फरिश्ते तैयार खड़े हैं। या रसूलल्लाह तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर हम तारे ताबे हैं, कमली वाले आप इशारा करो, कब बस मुझे अल्लाह से कुछ बातें करने दो। आसमान की तरफ रहमत वाले नबी का चेहरा मुबारक उठा, आपकी निगाहों से जब आंसू टपके, रब अकबर की कसम जमीन वाले आसमान के फरिश्ते हुजूर को देखकर अफसुर्दा हो गए। या रसूलल्लाह क्यों रहे? कि मुझे अल्लाह से पूछने दो, इतनी मुझे मार पिटवाई है, क्या अल्लाह आप मेरे से नाराज तो नहीं हो गए? अल्लाह मेरे से आप नाराज तो नहीं हो गए? इतना तो बता, मैं मोहम्मद की तबलीग के अंदर कोई कमी तो नहीं आ गई? ए अल्लाह अगर कमी आ गई तो अल्लाहुम्मा नश्कु इलैका ज़ुअफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अनन नास। अल्लाह फिर मैं अपनी कमजोरी का तेरे से सवाल करता हूँ। ए अल्लाह दुनिया वालों को बतलाना चाहता हूँ, ए अल्लाह इनके मानने में कमी नहीं आई, मैं मोहम्मद के बतलाने में कमी आ गई है। ए अल्लाह अगर इनसे मुझे फल नहीं मिलता कोई बात नहीं, ए अल्लाह इतनी तसल्ली तो दे दे कि इनके आने वालों के बख्त जाग जाएंगे, इनके आने वालों की दिल की फसल हरी हो जाएगी। फरमा महबूबा मेरा तेरे से वादा, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। ए मेरा महबूबा जब तक आप इनमें है ये कुछ भी करें मैंने अजाब नहीं दूंगा। तेरे जाने के बाद ये जब अरान घड़ी इनके जुल्म आसमान से ऊंचे हो जाए, इनकी ज्यादतियां पहाड़ों के बराबर हो जाए, इनकी ज्यादतियां रेत के जर्रों के बराबर, समंदर की जागों के बराबर हो जाए, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम, ए मेरा महबूब तेरे जाने के बाद रो के दिखाएंगे, वहुम यस्तग़फ़िरून, और माफी करके दिखाएंगे। ए मेरा महबूब ऐलान करके चला जा, आ जा आयशा के हुजरे में, रोजा अनवर में आ जा, महबूब अपने उम्मतियों को पैगाम दे दे,
رو کے دکھانا تمہارا کام ہے، رحمتوں کی چادروں میں چھپا لینا میں اللہ کا کام ہے۔ باپ کا انتقال ہو جائے، لوگ کہتے ہیں یار اللہ ابا جی تھوڑی مہلت اور جی جندے، ابا جان اللہ اکبر تھوڑی سی مہلت اور جی لیتے، اے نہیں پوچھنا بھول گیا اس کے میں نے کیا کرنا ہے، اس کا میں نے کیا کرنا ہے۔ امی ٹر گئی، امی دس کے نہیں گئی، یار ٹر گیا یار میں نرمزاج نے بھادندہ، پیر چلا گیا مجھے بتلا کے گیا۔ حجت الوداع کا موقع ہے، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پہلے خدا اعلان سنو، اللہ کا اعلان کیا آیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرا محبوبہ جو ہم نے آپ پہ ذمہ داری نبھائی، اپنے وعدے کو آپ پورا کرنا، ہم اپنے وعدے کو پورا کریں گے، جو آپ پر میں نے ذمہ داری نبھائی، نہ فکر کر چاچے کی، نہ فکر کر تائے کی، نہ فکر کر رشتہ دار کی، نہ فکر کر اپنے پرائے کی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ دوسری کا خدا اعلان کر رہا ہے، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ محبوب بات پہنچانا تیرے اختیار میں، ہدایت دینا میرے اختیار میں، بے شک میرا محبوب رو کے دکھا دے، آنسو نکال کے دکھا دے، اپنی خاندان کا واسطہ دے کے دکھا، تیرے چہرے پر تیرے چمڑے پر اے میرا نبی تیرے جسم پر لہو کے فوارے برداشت کروں گا، لیکن جسے میں نے ہدایت نہیں دینی، دنیا کا کوئی انسان اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ محبوب آپ کا کام رو کے دکھانا، اللہ اکبر، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محبوب ہم تیرے ایسے یار نہیں کہ تیرے آنسو کی قدر نہیں ڈالیں گے، محبوبہ رو کے دکھانا تیرا کام ہے، تیری آنکھوں کے اشارے پہ فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے۔ نہیں کیا نہیں کیا بتا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ نیت باندھ کے کھڑے تھے آپ، ابو بکر کو نہیں پتا تھا، عمر کو نہیں پتا تھا، عثمان کو نہیں پتا تھا، محمد نہ تیرے گھر والوں کو نہ تیری آل کو، کربلا کے شہیدوں کو پتا نہیں تھا۔ آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے تھے، ہمیں تیرے اشاروں کی چال کا پتا تھا، ہمیں تیرے مزاج کا پتا تھا، ہمیں آپ کے دل کی دھڑکن کی کیفیت کا پتا تھا۔ محبوب آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ مجھے مزاج میں، گفتار میں، سیرت میں، ختم نبوت کی پگڑی میں اعلیٰ بنایا، اللہ میرا قبلہ بھی پھر علیحدہ ہی ہونا چاہیے۔ آپ نے تو فرمایا تھا آدم صفی اللہ، آدم اپنی جگہ، نوح نجی اللہ اپنی جگہ، اللہ اکبر، ابراہیم خلیل اللہ اپنی جگہ، میرے عزیزو اللہ جی آپ نے فرمایا تھا عیسیٰ روح اللہ اپنی جگہ، محمد حبیب اللہ، تیرے جیسا حبیب کوئی نہیں۔ یا اللہ کسی کو ملاقات کے لیے آپ نے کوہ طور پہ بلایا، کسی کو اللہ آپ نے نمرود کی آگ میں بلایا، کسی کو مچھلی کے پیٹ میں بلایا۔ اے اللہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ جب باری میری آئی، یتیم مکہ کی آئی، آمنہ کے لال کی، سونے لجپال کی، شان دو عالم کی، آنے دو عالم کی، فخر دو عالم کی آئی، فرمایا محبوبہ لباس بھی ہوئی پہن، جس لباس کو دیکھ کر مکے کے لوگ تجھے کہتے ہیں غریب ہے، جس لباس کو دیکھ کے تجھے کہتے ہیں اگر یہی نبی بنانا تھا تو اللہ کو کوئی اور نہ ملا، یہی لباس جس کو لوگوں نے دیکھ کے کہا ہم تیرے سے کلام نہیں کرنا چاہتے، جس کو لوگوں نے دیکھ کر پتھر مارے، جس کو لوگوں نے دیکھ کر چاچے نے ہاتھ چھوڑ دیا، جس کو اپنوں نے دیکھ کے مارا، یہی لباس پہن کے آ جا۔ اے میرا محبوب حرا کے دامن سے نکل کر مکے کی گلیوں میں، مکے کی گلیوں سے لے کر طائف کے بازاروں میں جو آپ نے چپل پہنا، یہ چپل محبوب اس کے اندر کانٹے بھی چبھے، اس کے اندر روڑے کے کنارے بھی چبھے، کونے بھی چبھے، یہی جوتا پہنا۔ جبرائیل جی ٹھیک ہے تو سارے فرشتوں کا سردار ہے، خبردار میرے محمد کے ساتھ تجھے قدم ملانے کی بھی اجازت کوئی نہیں۔ دنیا کل کہتی تھی حلیمہ کی بکریاں چرانے والا کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ میں آج دنیا کو بتاؤں گا جو حلیمہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا آج سارے فرشتوں کا سردار اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھو اسلامی تاریخ میرے بچوں۔ محمد کہو صلی اللہ اور پیار سے کہو، بلکہ پیر مال کے میرے پیارے پیارے
مقام آسمانوں سے اونچا ہو سکتا ہے تو ایمان والوں کیوں مذاق اڑاتے ہو؟ درود چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ سلام کیا اور درود شریف پڑھا. تیسرا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھا کام قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فرمایا چار کام. گھر میں داخل ہو سلام کر لو, گھر میں داخل ہو درود شریف پڑھ لو, گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھ لو, گھر میں داخل ہو قل اللہ پڑھ لو. فرمایا پہاڑوں کی بنا کر جو اتر جائے گا, گھر کی تنگی اللہ گھر کی فراخی کے اندر تبدیل فرمائے گا. کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا, کبھی دسترخوان پہ کمی نہیں آئے گی. کیوں میرا دلو کوئی وظیفہ میں نے اپنے پیر سے سن کے آپ کو بتایا کہ پیروں کے پیر جناب آمنہ کے لال سے سن کر محمد کے یاروں نے بتلایا. میرا نبی لیسا علیکا اللہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. ٹھیک ہے میرا نبی, اللہ اکبر. ہمیں آپ کا وہ وقت یاد ہے جب آپ پیدا ہوئے تو آپ بھی کر کے نگاہیں دیکھ رہے تھے. ماں نے تیری نگاہوں سے دیکھ لیا, دادی نظر آ رہی ہے, ماں نے نگاہوں سے دیکھ لیا, دادا نظر آ رہا ہے. مکے کے وہ کافر, مکے کے وہ سردار جنہوں نے تجھے پتھر مارنے تھے, وہ بھی مٹھائیاں لے کے دروازے میں کھڑے. محمد ہم تیری ملاد کی کیفیت کو دیکھتے تھے, تجھے ابا نظر نہیں آ رہا تھا. ہم نے کہا تھا پریشان نہ ہو, اگر ابا تیرا چلا گیا تو ابا تو تیرا موجود ہے. اللہ اکبر. ابے کو تو گھر میں بلائے گا, احد میں بدر میں طائف کی گلیوں میں مدینے میں گھر سے بغیر ہو کر جب کو بلائے گا, وہ ابا تیرے ساتھ ہے. کھلونوں کا انتظام میں کروں گا. دنیا کے کھلونے زمین پہ ملتے ہیں, تیرے کھلونے آسمانوں پر. اللہ اکبر. کبھی ستارے تیرے قدموں کی دھومت لے کے جائیں گے, کبھی تیری پیروں کی تلیوں کے ستارے بوسے دیں گے, کبھی چاند تیری انگلی کے اشارے سے اے محمد لوگ کہیں گے نہیں یہ تو آسمان پھر گیا, یہ چاند پھر گیا. دنیا تجھے آزمائے گی. ابو جہل کی نمائندگی کرتا آئے گا, اللہ اکبر کہے گا چاند کے دو ٹکڑے کر دے. یوں کہتا ہے محمد تیری انگلی کے اشارے پر چاند کھلونا تھا. اللہ اکبر. اسے میں دوبارہ آ کر دوں گا. اللہ اکبر. ہے تو انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. ہے تو میرا بندہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے, لیکن آج بھی تیرے اشارے کے اندر وہ قوت رکھ دوں گا. زمین پہ کھڑا کر آسمان پہ اشارہ کرے گا, ایک چاند کے ٹکڑے کو ادھر گرا دوں گا, ایک چاند کے ٹکڑے کو ادھر گرا دوں گا. لوگ مجھے جادوگر کہیں گے. محمد ہاتھوں کے اندر تیری ہاتھوں کے اندر ابو جہل کی مٹھی کے اندر تیری انگلی کے اشارے سے اللہ اکبر میں ملک کے ترکیبوں کو کلمہ پڑھا دوں گا. یا اللہ یہ اشارہ زمین پر بھی چلے گا, اور جس نے کہہ دیا یہ اشارہ زمین پہ چلے گا, عرش بری ہوگا, میں رب ہوگا, وہ محمد ہوگا. جہنم کھلی ہوگی, ڈانٹے بھاگ ہوگی, جنت کی مشک کی خوشبوئیں آ رہی ہوگی, امت کے سامنے کھڑا ہوگا. یہ پلسرات یہ جہنم کی آگ جاگتی ہوئی آئے گی. امت کی کہے گا کہاں جانا, محبوب میں تیری طرف دیکھوں گا, انہیں کہاں لے کے جانا ہے. اللہ اکبر. تو فوراً سجدے میں گرے گا. دیکھو ارفع راسک سوال کر کیا کرتا ہے محمد, یہاں بھی اشارہ تیرا چلے گا, وہاں بھی اشارہ تیرا چلے گا. میرا نبی کر کے اشارہ کرنا تیرا کام ہے. جہنم کے دروازے بند کر کے جنت کے دروازے کھول دینا میں خدا کرتا. سبحان اللہ. سبحان. اب بتاؤ جس کے اشارے پہ خدا جنت کے دروازے کھول دے, اللہ اکبر, اس نبی کی شان کا کیا کہنا ہوگا. رو رہے ہیں یا اللہ آپ میرے سے ناراض تو نہیں کہیں ہو گئے, اتنی ماں. اور میں محبوب پریشان نہ ہو آج کے دکھوں کا, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. آج کے دکھوں کا نتیجہ میں کل تجھے دکھاؤں گا. یہ مکے کے اندر تجھے پتھر مارنے والے اگر تیرے استقبال کے مکے سے باہر نہ کے کھڑے ہو جائیں تو مجھے رب نہ کہنا. اللہ اکبر. تیرے پاس جو آنکھ مجھے گھر سے لے کر رہے ہیں, آج مکے میں رہتے امن کی بھیک نہ مانگے تو خدا نہ کہنا. خدا کی قسم تلوار نہیں چلی, میرے نبی کا آنسو اللہ کے دربار میں چلا. بدر کا میدان آیا, اللہ اکبر. مشرکین کا کہ 313 میرے عزیز وہاں کے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ کیا کرے, تلوار پاس کوئی نہیں. یا رسول اللہ کیا کرے, ہمارے پاس تیر کوئی نہیں, گھوڑے ہمارے پاس کوئی نہیں. 70 قوم پر ایک ایک اونٹ میں ایک پر تین بیٹھے ہوئے. آپ نے اکیلا نہیں لکھا یا اللہ 5 سے 4 بیٹے, 3 تلوار گھوڑے بیٹے. حضور نے خدا کو روک کے دکھایا. فرمایا محبوبہ رک تو صحیح, تو اتنا روکتے بتا چاہتا کیا ہے. حضور نے فرمایا یا اللہ میں تیرے سے کیا
چاہتا ہوں بس یہی تیرا دین بلند ہو جائے, یہی تیرا دین قیامت کی صبح تک عزت پا جائے. لیکن اللہ یہ جماعت اتنی جلدی ضائع نہ کرنا, میں نے 13 سال لگائے. یا اللہ باقی بات کو پانی دیتا ہے. محمد نے اپنی آنکھوں کے پانی سے اللہ گلشن کو آباد کیا. اے اللہ یہ میرا مقدر ہے, اے اللہ یہ ابو قحافہ کا بیٹا جس نے سب کچھ میرے پہ قربان کر دیا. یا اللہ آپ تو اس کے پیروں کے چھالوں سے واقف ہے. اللہ یہ 6000 فٹ کی بلندی پہ مجھے کرتے پہ اٹھا کے لے کے آیا. یا اللہ میں 20 سال کا تھا, یہ 16.5 سال کا تھا, اس وقت سے یاری چل رہی کہ محمد تم نے جوانی میں یاری نبھائی, میں قیامت کی صبح تک تمہاری یاری کو چار چاند لگا دو. خدا سے کہتا دنیا کا دنیا سب یار دکھاؤ میرے عزیزو, جس کی یاری سے سال باقی رہتی ہے پھر ضرور ہو جائے مرد و جنگل میں تیرے 60 سال کی عمر میں تشریف لے گئے. اللہ اکبر, باقی جتنے تیرے 60 سال کی عمر میں صدیق کی عمر باقی تھی, اللہ اکبر, دن بھی وہی آیا, وقت بھی وہی آیا, سال بھی وہی آیا. پر میں لوگوں اللہ اکبر, دنیا کا یار ایک رنگ کا کپڑا ایک رنگ کا جوتا پہنتا ہے. اللہ اکبر, میں تمہیں زندگی کے جینے کا رنگ بھی وہی دوں گا, وصال بھی فان کا رنگ بھی وہی دوں گا, مزار بھی ایک ہی دوں گا, قبر بھی ایک ہی دوں گا, میدان محشر میں حوض کوثر بھی ایک دوں گا. کل مغلی دوں گا جواب. دنیا کی یاری پیسوں پہ ٹوٹ جائے گی, دنیا کی یاری اللہ اکبر, دنیا کی یاری مال پہ ٹوٹ جائے گی. یہ یاری کا ہاتھ میں نے ابو بکر کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا. میرا مزاج 2 نمبر نہیں ہو سکتا, میرا مزاج گھٹیا نہیں ہو سکتا. دنیا کا یار میرے عزیز و مکان تک ساتھ جائے گا, تیرا یار جنت الفردوس کے اندر بھی میرے ساتھ جائے گا. یہ کون ہے ابو بکر؟ اور خدا کی قسم ایک نہیں بات جناب ابو بکر کی نہیں, بات جناب عمر کی نہیں, بات جناب عثمان کی نہیں, بات جناب علی کی نہیں, طلحہ زبیر کی نہیں, سعد و سعید کی نہیں. تو میرے عزیزوں طلحہ بن مقداد کی نہیں ہے, میرے عزیزوں بات ابو ہریرہ الغفاری کی نہیں ہے. میرے عزیزوں سارے صحابہ بشمول امیر معاویہ کہو رضی اللہ. اب لوگ کہتے ہیں امیر معاویہ صحابی نہیں ہے, انٹروڈکشن ہی کوئی نہیں کرائی, ممبر پر بیٹھنے والے کا قصور ہے. اچھا اب اللہ دے دے اللہ کے اس وقت عبد الرحمن کے 2 بیٹے ہیں. ایک بیٹا منظر پر آیا کوئی نہیں, ایک بیٹا نعت بھی پڑھ رہا ہے, تقریر بھی کر رہا ہے, عالم بھی بن رہا ہے. اب میں اگلے 7 بیٹے کو لے کے آؤں گا, اینو کسی پچھاڑتے ہیں, اے کون ہے, اے بھی میرے ہی پتر ہے. اچھا آج تک دیکھیا کوئی نہیں. اللہ اکبر, بیٹا ایک کا موقوف ہوتا ہے, وہ ساری زندگی باہر گزار کے آتا ہے, اور ایک میرے جو کھانے والے ہوتے ہیں وہ ساری زندگی باہر کے ساتھ رہتے ہیں. ابو بکر, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ نے انہیں مکے مدینے کا ساتھی بنا دیا. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت تک ان کی زندگی کے اندر, آپ کی زندگی تک میرے عزیز اسلامی سرحدوں کا محافظ بنا دیا. فتوحات ہوتی, یہی وجہ تھی میرے عزیزوں, حضور کی امانت, اللہ حضور کی امانت میرے عزیزوں ابو بکر کے پاس, حضور کی اللہ کی امانت ابو بکر کے پاس, حضور علیہ السلام کا وجود ابو بکر کے پاس. کبھی میرے عزیزوں حفصہ کے گھر, کبھی میرے عزیزوں عثمان کے گھر, کبھی عزیزوں میرے عزیزوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہے. لیکن جب قرآن کی امانت آئی, فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, بیٹے ابو بکر بھی ہے. جب آیا لن تنالوا البر حتی, جب آیا والمحصنات من النساء, جب آیا لا يحب اللہ جہرا من الزور, جب یہ آیت آئی, کہاں معاویہ, کہاں معاویہ, کہاں معاویہ, کہاں معاویہ. اعتبار والا ابو بکر بھی تھا, اعتبار والا عمر بھی تھا, اعتبار والا عثمان بھی تھا. لیکن جب قرآن کی اترا, فرمایا لا لا میرا امیر معاویہ کو بلاؤ, تاکہ قرآن جو میرے اوپر اترا اس کو اپنے ہاتھوں سے معاویہ کے ہاتھوں میں دے کے چلا جاؤں, کہ صدیق کی گود کے اندر ابو آمنہ کا لال محفوظ رہا. قرآن قیامت کی صبح تک امیر معاویہ کی گود کے اندر محفوظ رہا ہے. آج میرا عزیزوں تیرے پاکستان کے اندر جتنا بہت کتوں کی طرح خدا پاک کی قسم تجھے سبھی پاکستان کے اندر صحابہ کے غلام ڈالیں گے. اگر ان سے باہر ہو گیا تو میرا عزیزوں تجھے جہنم کے گروہ میں سنگی ڈالیں گے. اور میرا عزیزوں میدان محشر میں جائے گا, کوئی کہے گا یہ کون ہے, یہ ذاتی, کوئی کہے گا یہ کون ہے شرافی. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ کون ہے جن کے گلوں کے اندر جہنم کی سنگی ڈلی ہوگی. پوچھا جائے گا یہ کون ہے, کہ وہ دنیا کا کتا ہے جو امیر معاویہ کے نام کو بھی دیکھ کے بھونکتا تھا, شان کو بھی دیکھ کے بھونکتا تھا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ 100% عقیدہ, اہل سنت والجماعت کا وہی عقیدہ جو ابو بکر کا عقیدہ, اہل سنت والجماعت کا وہی عقیدہ جو عمر عثمان علی کا عقیدہ, اہل سنت والجماعت کا وہی عقیدہ جو اہل بیت کا حسن حسین کا
اکرمہ بھی آتا ہے جس نے حضور کی حیاتی میں کلمہ پڑھا اور وہ کلمے میں دنیا سے رخصت ہو گئے یا حضور کے پاس گئے یا حضور سے پہلے چلے گئے، میرا فیصلہ مان نہ مان قرآن فیصلہ کر رہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو کے چلے گئے، خدا ان سے قیامت کی صورت راضی ہو گیا۔ خبردار 22 رجب المرجب، آج کیا تاریخ ہے؟ ایک دو دن اوپر ایک نیچے میں 21 ہمارا جلدی ہمارا جھگڑا یہ ہے لوگوں، ہمارا جھگڑا یہ ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے، ہم اس خوشی کے اندر میرے عزیزو کھانا پینا حلوہ منڈا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس دن نہ کرو، یہ اللہ اکبر، اس دن مسلمان امت حضور کی یتیم ہو گئی تھی جب جرنیل صحابہ 64 لاکھ مربع آدھی دنیا کے اوپر اسلام کی سلطنت کا جھنڈا لگایا، کون ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس نے پہلی بیڑا جہاد کا 6 مہینے تک لڑکیاں کٹوائی، 6 مہینے تک ان کو چلوا کر کشتیاں بنائی، پہلی بیڑا اسلام کی سربلندی کے لیے جس نے پانی کے اندر اتارا تھا وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھا۔ کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ جس کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بنی۔ یہ وہی ام حبیبہ ہے جس نے میرے عزیزوں ابوت کو قربان کیا تھا جب حضور اپنے گھر تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ابو سفیان تشریف لائے تھے، ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو بیٹی نے بستر اٹھا کے بدلا دیا تھا، اللہ اکبر، کیا بات محمد کے بستر کے قابل نہیں ہے، رب اکبر کی قسم ہے، آج ملک پاکستان اسلامی قانون ہوتا، نفاذ شریعت ہوتا، کس کی جرأت ہوتی کہ محمد کے یاروں کو، محمد کے قرآن پر، محمد کی آل پر میرے عزیز انگلی اٹھاتا، نہیں یقین آتا۔ آج بھی اللہ ہم سب کو مکے مدینے لے جائے، آج بھی مدینے شریف چلے جانا، دو چیزیں، ایک تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پرنالے کا سواب باب السلام سے داخل ہو سب سے پہلے، اور ایک اماں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا خواجہ شریف کے بالکل سامنے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ سامنے، پیچھے یوں کر کے دیکھیں کتنی بڑی کھڑکی، اتنی بڑی سامنے حضور کے چہرے کے بالکل سامنے کھڑکی ہے، اوپر وہ جبرائیل علیہ السلام جس راستے سے جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، ادھر باب جبرائیل ہے، ادھر باب بقی ہے جہاں سے جبرائیل علیہ السلام آتے تھے۔ ابھی کھڑکی کیوں بنی؟ پوری دیواریں بند، قرآن پاک لکھا ہوا ایک وہ پر نالا جسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگایا تھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مکان کا، جو تم رضی اللہ عنہ توڑوا دیا تھا، پھر دوبارہ ابی بن کعب کی دربار میں پیشی ہوئی، پھر وہ دوبارہ پر نالا، یہ انشاءاللہ جب خلافت راشدہ کا نظام بتلاؤں گا تو یہ بھی آئے گا۔ وہ کھڑکی جب اسلامی فتوحات ہوئی اور مسجد نبوی کی توسیع کے لیے میرے عزیزوں کہا گیا کہ امہات المؤمنین کے مکان مسجد نبوی کی توسیع کے اندر آ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، تمام ازواج مطہرہ سے عرض کی اماں آپ کو مکان ادھر لے دیں، یہ مکان چھوڑ دو، تاکہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، تو مسجد نبوی کی توسیع ہوتی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کے پاس گئے، جناب حفصہ کے پاس گئے، حفصہ جی امہات المؤمنین نے مکان خالی کر دیے، تو بھی مکان خالی کر دے۔ اللہ اکبر، اما حفصہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عمر تجھے پتہ نہ ہم نہ کلار یہاں پہ آرام فرمایا کرتے تھے، یہ حجرہ مجھے حضور نے دیا، تو ہوتا کون ہے میرے سے؟ مجھے اوئے باپے کی سامنے وہ مرضی سے وہ آسمان کی طرف دیکھے، آسمان کے فرشتے گھبرانے لگ جائے، شیطان کی طرف دیکھے، شیطان راستے چھوڑ کے بھاگ جائے۔ ابا مقام اپنی جگہ ٹھیک ہے، تم باپ ہے میں بیٹی، یہ ملکت حضور نے میری کی تھی، میرے ساتھ ہی کوئی نہیں کرنی۔ حضرت عمر خاموشی سے واپس آ گئے، کیا کریں؟ ساری مسجد نبوی کی توسیع ہو گئی، لیکن بیٹی والی بیٹی مکان ہی خالی نہیں کر رہی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دو ہماری بوڑھی ماں کو ساتھ لے کے گئی، حفصہ اعتراض نہ ہونا، رائے دے رہی ہیں میں عائشہ ہوں، اللہ اکبر، میں محمد کی زوجہ ہوں۔ تجھے یاد ہے وہ وقت کا کون سا جب صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو حضور نے مجمع سے فرمایا تھا مجھے میری عائشہ سے پیار ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ اکبر، اے ام حفصہ تجھے پتہ ہے نا کہ اللہ کے نبی کو پھر کہا ہے اللہ کے نبی آپ کو مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے، میں وہی عائشہ ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، حفصہ جانتی ہو کہاں کہ میں وہی عائشہ ہوں۔
جس کی پسلی یہاں، جس کی پسلی اور سینے کے درمیان حضور نے سر رکھا تھا، دنیا سے جان لی تھی، میں وہی عائشہ ہوں، تیرے گھر بھی پیغام آیا تھا جب حضور بیماری کے عالم میں تھے؟ ہاں آیا تھا۔ بس میرے عزیزوں امہات المومنین بیٹھ کے کوئی پیار کو، کوئی پیار کو، کوئی شور کو، کوئی میرے عزیزوں باپ کو یاد کر کے رونے کی، امہات المومنین بیٹھ کے حضور کو یاد کر کے رو رہی ہیں، تجھے وہ وقت یاد ہے نا؟ اللہ اکبر، جب حضور نے تیرے گھر بھی پیغام پہنچایا تھا، حفصہ سے وہ میں آخری دن عائشہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں، حفصہ کو نے اجازت دی تھی کہ نہیں؟ کہا میں نے دی تھی۔ اے حفصہ اللہ اکبر، تجھے وہ سارے دن یاد ہوں گے جب میرے پہ تہمت لگی تھی تو خدا کا قرآن آیا تھا۔ پھر حفصہ میں تیرے سے گزارش کرتی ہوں، اللہ اکبر، حفصہ یہ مکان خالی کر دے، مسلمانوں کو نماز کے لیے دے دے۔ اما حفصہ کہنے لگی آئے باپ آیا میں انکار کر دیا، جس کی محمد نے نہ موڑی میں تیری کیسے موڑ سکتی ہوں؟ خدا میرے 22 لاکھ مربع میل کا قرآن روڈ بنائے، بنائے، اسی پیسے دیتے ہیں، لوگوں کی دکانوں کو توڑ پھوڑ کر دیے، مکانوں کو توڑ پیسے دیتے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل کا قرآن جس کے عدل پر خدا بولے، خدا کا قرآن بولے، بیٹی کہہ رہی نہیں دینا، محمد نے مجھے دیا تھا۔